میں اپنے آئے ہوئے مہمان بہت ہی پیارے، مکرم، محترم، انتہائی خوبصورت الفاظ دے مالک ساڑے آئے ہوئے مہمان محترم جناب پروفیسر ذیشان اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں دے سامنے گزارش کرانگا کہ وہ میکتا تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز اور الفاظ دے اندر توڑے سامنے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الہدی والتقیٰ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل المؤمنین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، دین خدا کے داعی اعظم، قائد اعظم، امام اعظم، سیدنا و مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز، مکرم، معظم، محتشم علماء کرام، خطباء اعزام، آج کا یہ پروگرام ہمارے انتہائی مخلص دوست خطیب ابن خطیب مقرر ہر دل عزیز محترم جناب حفیظ الرحمن بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا متعنا اللہ بطول حیاتہ، ان کی محبت کا شاخسانہ ہے جو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں کوئی بڑا خطیب، ادیب یا مبلغ تو نہیں، ہاں البتہ دین حقہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے انتہائی مختصر وقت میں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کردہ دین کو اگر دو لفظوں میں سمجھا جائے تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دین اسلام ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ دین اسلام اتباع مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے اور اتباع مصطفیٰ دین اسلام سے جدا نہیں ہے۔
دین نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری کا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اس سے محبت کرے، اس کے ساتھ پیار کرے، اس کے اوپر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے، اس کے رزق کو کشادہ کرے، اس کے کاروبار میں، اولاد میں، مال میں، اہل و عیال میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کی مغفرت فرما دے، اور کل قیامت کے دن اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اس کا ایک نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی پاک کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ہے محبوب آپ ان سے یہ بات کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کائنات کا خالق و مالک تمہارے ساتھ محبت کرے، تمہارے ساتھ پیار کرے، تم پہ اپنی رحمت و برکات کا نزول کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہاری قدم بوسی کرے، تمہاری قبر کشادہ ہو، تمہاری موت آسان ہو، اور کل قیامت کے دن تم اصحاب الیمین کے اندر شمار کیے جاؤ، اور تمہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما کر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا جائے، تمہارے دامن کو گناہوں سے، بدیوں سے پاک کر دیا جائے، تو آؤ آج اگر کسی دنیا دار کی، کسی عہدے دار کی، کسی چودھری کی، کسی وڈیرے کی، کسی سردار کی، کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی خطیب کی، کسی ادیب کی، کسی شیخ کی، کسی علامہ کی، کسی فہامہ کی، کسی امام کی، کسی فقیہ کی، کسی عالی مرتبت کی قربت چاہتے ہو، تمہیں خود تلاش کرنا پڑے گا کہ میں ایسی کون سی خوبی اپناؤں، میں ایسا کون سا انداز اپناؤں، میں ایسا کون سا عمل کروں کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، میرا اس کے ساتھ تعلق بن جائے، یہ میرے ساتھ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، میرا خیال کرنے والا، مجھے اپنا محب اور محب دار سمجھنے والا بن جائے۔ تو تمہیں خود تلاش کرنا پڑے گا کہ میں ایسی کون سی خوبی اپناؤں۔ لیکن اس الرحمن الرحیم کی محبت کا عالم یہ ہے، اس نے مالک الملک ہو کے، بادشاہوں کا بادشاہ ہو کے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہو کے، زمین و آسمان کا، ارض و سما کا منتظم ہو کے خود یہ بات بتلا دی ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، گھنٹوں کی پرواز نہیں ہے، صرف ایک عمل کر لو گے، میں رحمان تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ سوال اٹھتا ہے آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی محبت بھی مل جائے، اور وہ محبت ساری کائنات کی محبتوں پر قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی محبت کوئی عام بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی محبت کسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ دل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی انسان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو پھر وہ جلتی ہوئی چکھا میں بھی پھینک دیا جائے تو اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی شخص کے ساتھ محبت فرماتے ہیں پھر دریا بھی اس کے لیے رستے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں پھر اس کی آنکھوں کو نکال بھی لیا جائے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایسا کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ نثار کی جا سکتی ہے۔ ہائے اس محبت کے کیا کہنے کہ جب وہ محبت کرتا ہے تو صرف پھر وہ محبت نہیں کرتا،
حدیث کے الفاظ ہیں، پھر وہ آسمان میں منادی کروا دیتا ہے، آسمان والو سن لو، میں اللہ زمین پہ بسنے والے اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ چلتا زمین پر ہے تو اس کے قدموں کی آواز جنت کے بالا خانوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہیں پر بس نہیں، پھر ثم یوضع لہ القبول فی الارض، زمین والوں کے دل میں اس کی محبت کو، اس کے ادب و احترام کو، اس کی عزت کو، اس کی چاہت کو، اس کی چاہت کو، اس کی ڈیمانڈ کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں یار اس میں ظاہری طور پر ایسی کوئی خوبی تو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس بندے کو مقام بڑا دیا ہے، لوگوں کو کیا خبر ہے کہ خالق کائنات نے اس سے محبت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اہل زمین میں مقبول بنا دیا، معروف بنا دیا، اور اہل آسمان کا اس کو محبوب بنا دیا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، جو اللہ کی محبت کی تلاش میں، اللہ کے بارے میں معرفت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ساری کی ساری آبی مخلوقات اس کے لیے دست دعا کو بلند کر دیتی ہیں، اس کے قدموں میں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ چلتا ظاہری طور پر زمین پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فرشتوں کے پروں کو فرش بنا دیتے ہیں۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے ہمارا مقام اتنا بڑھ جائے گا کہ الا کل شیء قدیر علیم بذات الصدور ہمارے ساتھ محبت کرنے لگے گا؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو خود بھی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم تو خود بھی اپنے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے۔ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں اتنا قیمتی کر دے گا کہ ہم آسمان والے کے محب بن جائیں گے اور اس کے محبوب بن جائیں گے؟ فرمایا فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری اطاعت کرو۔ میں جہاں کھڑے ہونے کا حکم دوں کھڑے ہو جاؤ، جہاں بیٹھنے کا حکم دوں بیٹھ جاؤ، یہ عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ فاتبعونی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ جب تیرے محبوب کی اتباع کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے خواہشات نفس پہ چھری چلانی پڑے گی، اس کے بعد معاشرتی رسوم و رواج کو قتل کرنا پڑے گا، خاندانی رسوم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا۔ خاندان والے، قوم والے، قبیلے والے، برادری والے، علاقے والے، جماعت والے، ٹولی والے، جتھے والے، علاقے والے سارے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ پھر ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، عرشوں کا پروردگار تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ ہم فجر پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے، قیام اللیل اور خطبات جمعۃ المبارک کا استماع اور اس کی ادائیگی، مقصد ایک ہے، اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا تمہارا کام ہے، تمہارے ساتھ محبت کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ کیا فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث سن کے حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان امتیوں میں شامل فرمائے۔ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے
جو جنت میں داخل ہونے سے بذات خود انکار کر دے گا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابا، صحابہ کرام موجود تھے، دل میں ذوق عبادت تھا، شوق شہادت تھا اور جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا، بے اختیار کہہ اٹھے یا رسول اللہ ایسا کون سا بدبخت ہے، ایسا کون سا لعین ہے جو بذات خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ بڑے جامع معنی جملے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے، یہی پیغام مصطفیٰ ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ اسی طرح ہے جس طرح جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ اسی طرح جس طرح اس نے خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے لمحہ بھر کے لیے ذرا اپنے گریبان میں نظر جھکائیے اور سوچئے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری سے باہر ہے۔ گویا رسول اللہ کی ہر نافرمانی کے اوپر ہم اپنے عمل سے جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ عملاً جنت میں داخل ہونے سے انکار کرو اور زبان سے جنت کی طلب کرو، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی آل یاسر کو دن رات تکالیف برداشت نہ کرنا پڑتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی محبوب کائنات کو مکہ کی گلیوں میں ساحر، کاہن، مجنوں، دیوانہ نہ سننا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی محبوب کائنات کو کانٹوں کے اوپر نہ چلنا پڑتا، اگر اتنی جنت سستی ہوتی محبوب کائنات کو اپنی پشت مبارک کے اوپر اونٹنے کی گندی بچے دانی کو برداشت نہ کرنا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی 313 کو سر پر کفن باندھ کر میدان بدر میں نہ نکلنا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی سید کائنات کو احد کے میدان میں دندان مبارک کو شہید نہ کروانا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی محبوب کائنات کو رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑ کے جانا نہ پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی صدیق اکبر کو مکہ کی گلیوں میں مارے کھا کر دفاع مصطفیٰ کر کے پیغام مصطفیٰ کو عام کرنے کی پاداش میں مارے کھا کر بے ہوش نہ ہونا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے انگاروں پر نہ لیٹنا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی خباب بن ارد کو سولی پہ نہ لٹکنا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں میں حیا والی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیوں کو برداشت نہ کرنا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی اما سمیہ کو کفار کے ظلم و ستم برداشت نہ کرنا پڑتے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی اصحاب صفا کو بھوک اور پیاس کاٹ کر گشی کھا کر گرنا نہ پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی قرائے کرام کو 70 قرائے کرام کو شہید نہ ہونا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی ابو جندل کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے سسکیاں نہ لینی پڑتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی صحابہ کرام کو بدر و احد خندق اور حنین میں بہادری کے جلوے نہ دکھانے پڑتے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے لاش کا مسئلہ نہ کروانا پڑتا۔ جنت سستی نہیں ہے یارو، جنت کی قیمت ہے، یہاں میری تیری قیمت ہے۔ ایک گلاس کی، جگ کی، ماچس کی، ایک ادنا سی تیلی کی قیمت ہے، جھاڑو کے ایک ٹنکے کی قیمت ہے، مٹی کے ذرات کی قیمت ہے، پانی کے قطرات کی قیمت ہے، میرے تیرے الفاظ کی قیمت ہے۔ تو پھر جنت جس سے بڑھ کر اس کائنات میں خوبصورت اور کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کیسے یوں مل سکتی ہے؟ اس کے لیے خواہشات نفس پہ چھری چلانی پڑے گی، محبوب کائنات کی اتباع و فرما برداری کے دائرہ کار میں آنا پڑے گا، اس کے لیے سر کو کٹانا پڑے گا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آؤ آج سے عہد کر لو، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم فاروق اعظم کی عدالت کے چوکی دار ہیں، ہم ذوالنورین کی سخاوت کے پیروکار ہیں، ہم حیدر کرار کی جرت و شجاعت کے علم بردار ہیں، ہم خالد بن ولید کی تلوار ہیں، ہم احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، ہم محمد بن قاسم کے روحانی فرزند ہیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، محبوب کائنات کی اتباع کرنے کے لیے، محبوب کائنات کی فرما برداری کرنے کے لیے، محبوب کائنات کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے، خاتمہ بالایمان حاصل کرنے کے لیے، کل قیامت کے دن اصحاب الیمین میں شامل ہونے کے لیے، جنت الفردوس میں جانے کے لیے، حوض کوثر پہ جام کوثر پینے کے لیے، پل صراط پہ سرخ روئی کے ساتھ گزرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اماموں کی امامت کو، فقہاء کی فقاہت کو، خطباء کی خطابت کو پس پشت ڈال کر اپنے سر کو محبوب کائنات کے فرمودات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حکمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آخری الفاظ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو انبیاء کے بعد اس کائنات کی سب سے زیادہ معزز اور مکرم جماعت ہیں، انہوں نے اتباع رسول کا حق کیسے ادا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہیں، کبھی یہاں بے مقصد رکتے ہیں، کبھی وہاں بے مقصد رکتے ہیں، کبھی بلا ضرورت قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے غلام نافع پوچھتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں رکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا نامدار کے ساتھ تھا، محبوب کائنات یہاں رکے، وہاں رکے، یہاں قضائے حاجت کیا، میں اپنے محبوب کی اتباع میں آنے کے لیے بلا ضرورت یہاں پہ رک جاتا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن جب عبداللہ بن عمر کو بلایا جائے تو متبع سنت کہہ کے بلایا جائے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، صحاح ستہ کے اندر حدیث کی 6 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا اتدری، کیا تو نہیں جانتا کہ مردوں کے اوپر سونا حرام کر دیا گیا ہے؟ اس نے اسی وقت اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ساتھیوں نے کہا یار اس کو اٹھا لے، بازار میں فروخت کر کے گھر کے لیے سودا سلف لے جانا، اپنی اہلیہ کے لیے کوئی تحفے تحائف لے جانا، بچوں کی ضروریات کو پورا کر دینا۔ کہا جس چیز کو محبوب کائنات نے دیکھنا پسند نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صحابی رسول ہو کہ اس کو دیکھنا، اٹھانا اور پہننا پسند کروں؟
راوی نے لکھا ہے وہ انگوٹھی وہیں پہ پڑی رہی حتیٰ اکلھا الارض، حتیٰ کہ اس کو زمین کی مٹی ہی اپنی لپیٹ میں لے گئی، نہ کسی نے اس کی طرف دیکھا نہ اس کو اٹھایا۔ اب ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچئے اگر اس کی جگہ ہم ہوں تو ہمارا کیا کردار ہوگا؟ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا کچھ اور ہے، کرنے کی وفا کچھ اور۔ اسی طرح جب شراب کی حرمت کو نازل کیا گیا، منادی کرنے والے نے اعلان کیا ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ حرام کے کام ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ کی گلیوں کے اندر شرابوں کے مٹکے توڑ دیے گئے، بہا دیے گئے، حتیٰ کہ سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے صحابہ کرام کے گھروں میں شرابوں کے مٹکے بنے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں، اور صحابہ پی پلا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا فرمان سنا، مٹکے توڑ دیے، مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے کہہ کر کے اس شراب کو اپنے بدن سے نکال دیا، کہیں ایسا نہ ہو محبوب کائنات کے فرمان ذیشان کے بعد ہمارے حلق سے اتر جانے والا قطرہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبال جان نہ بن جائے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبی ہے، صحابہ کرام مسجد نبی کے سین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عدو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین اسی وقت جوتوں والی جگہ پہ پہنچے ہیں، کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھے، بیٹھ جاؤ، اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ جاری رکھا، تھوڑی دیر گزری، عبداللہ بن مسعود کے اوپر نظر پڑی، دیکھا جوتوں والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ما شأنک یا عبداللہ، اے عبداللہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس جگہ پر پہنچا تھا، میرے کانوں میں آپ کے یہ الفاظ پڑے تھے، آج ہمارے تو کان پک چکے ہیں اللہ کے نبی کے فرمودات سن کر، لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ پتھر بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، ان میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور وہ پتھر بلک بلک کے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رونے لگتے ہیں۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ صبح و شام محبوب کائنات کے فرمودات سنتا ہے لیکن تجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ احد پہاڑ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد 9 کلومیٹر اگر پراپر چلا جائے تو پھر احد پہاڑ کی لمبائی ختم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حکم دیا احد رک جا، وہ دن گیا، آج کا دن آیا، احد پہاڑ نے دوبارہ حرکت نہیں کی، احد پہاڑ نے دوبارہ حرکت نہیں کی۔ پہاڑ ہو کے بے جان ہو کے اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ اے انسان تجھے قبر میں بھی حساب دینا ہے، تجھے حشر میں بھی حساب دینا ہے، تیرے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ صبح سے شام تک کتنی گالی
گلوچ کی، کتنی واہیات بکی، کتنی لغویات بولی اور کتنی بےہودہ باتیں کی اور کتنوں کا دل دکھایا اور کتنوں کی چغلی کی، کتنوں کی غیبت کی، کیا یہ مسلمان ہے؟ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر مسلمان کی تعریف کی جائے تو آج ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں بچتا۔ وَيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ، خدا را پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی، نہ آخرت میں کامیابی، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اور کسی مقام پہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین حقہ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔